ناظرین، پروگرام آج آپ کے ساتھ میں ہوں سلیم رضوی۔ قانون اور انصاف پر مبنی موضوعات پر اس پروگرام لا اینڈ جسٹس ود سلیم رضوی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری جانب سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام کا فوکس امیگریشن لاز اور اس کے پس منظر میں ابھرنے والے بہت سے سوالات ہیں، قانونی مسائل ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ان قانونی مسائل کا تجزیہ کیا جا سکے اور آپ کے سامنے ان کے جوابات پیش کیے جا سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع پر آؤں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام ناظرین کا جنہوں نے ہمیں فیڈ بیک بھیجی ہے ہمارے گزشتہ پروگرامز کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ہمارا گزشتہ پروگرام پولیس مس کنڈکٹ کے بارے میں تھا، اور اس پروگرام کے حوالے سے ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ اگر آپ پولیس آفیسر کی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں، اور اس پولیس آفیسر کو آپ انصاف کے کٹہرے میں کس طرح سے لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا جانی نقصان ہے، آپ کا مالی نقصان ہے، تو اس کا کس طرح سے ازالہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کی قانونی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ پروگرام ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے تھا، اور اس پروگرام میں ہم نے کنکلوڈ یہ کیا تھا کہ ڈومیسٹک وائلنس جہاں پر ایک اخلاقی لعنت ہے، ایک معاشی لعنت ہے، اس کے ساتھ ہی یہ قانونی جرم بھی ہے، اور اسی پس منظر میں ہمارا کنسنسس یہ تھا کہ ڈومیسٹک وائلنس کسی ملک تک محدود نہیں ہے، کسی نسل تک محدود نہیں ہے، کسی کلچر اور مذہب تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ وبا جو ہے کئی جگہ پہ ہمیں سامنے نظر آتی ہے، اور اسے کرب کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے کازز کیا ہیں، اور ان کازز کو ختم کرنے کے لیے ہمارے سامنے ایک پریونٹیو اسٹریٹجی آتی ہے، اور اس پروگرام میں ہم نے اس پر تفصیلی بات کی تھی۔ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ امیگریشن کے موضوع پر ہے، اور اس پروگرام میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایک کمپریہنسو انالیسز آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اس وقت امیگریشن سے متعلقہ بہت سی نیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے، ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اور کانگریس کی جانب سے بھی بہت کوششیں ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس بروکن سسٹم کو فکس کیا جا سکے۔ لیکن آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ کچھ مخصوص موضوعات پر ہے، اور ہم کوشش کریں گے ان موضوعات کے بارے میں آپ کو کرسٹل اور کلیئر انالیسس پیش کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں دو ایکسپرٹس موجود ہیں، آئیے ان سے ملتے ہیں۔ میرے سامنے آسما چودھری اٹارنی ایٹ لا ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کا کمپریہنسو اور ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے امیگریشن کے حوالے سے۔ اس سے پہلے اے ڈی اے کے طور پہ بھی کام کر چکی ہیں، گو کہ بیسڈ ہیں نیو جرسی میں، لیکن نیو یارک کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں، نیو یارک میں بھی ایڈمیٹڈ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ فرید احمد اٹارنی ایٹ لا ہیں۔ ویلکم فرید احمد۔ اس سے پہلے بھی آپ ہمارے ایک پروگرام میں آ چکے ہیں، اور آسما آپ بھی تشریف لا چکی ہیں۔ آپ دونوں کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں۔ فرید احمد جو ہے وہ کنیکٹیکٹ کے علاوہ نیو یارک میں بھی ایڈمیٹڈ ہیں، اور امیگریشن کے علاوہ کرمنل ڈیفینس کے ایریا میں بھی خاصا ان کا ایکسپیرینس ہے۔ جی آسما، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے سامنے ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، اوباما ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ایک پیش رفت آئی ہے جی، جس میں جو سیکریٹری ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی، ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو 10 سال اور 3 سال کا جن کے خلاف بار تھا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہاں پہ ان لافل اسٹیٹس میں موجود ہیں امیگریشن کے حوالے سے۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے ان لافل اسٹیٹس میں وہ لوگ جو اس ملک میں 6 ماہ سے زیادہ مقیم رہے ان لافل اسٹیٹس میں، اور کچھ ایسی صورتیں ہوئی کہ یہ ان لافل اسٹیٹس جو ہے 1 سال کے بھی بیان چلا گیا، تو ان لوگوں کے خلاف عموماً کارروائی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس یعنی گرین کارڈ کے لیے اپلیکیشن فائل نہیں کر سکتے تھے، اور اگر اپلیکیشن وہ فائل کرتے ہیں تو ملک سے باہر جانا پڑتا تھا، اور ملک سے باہر جا کے انہیں اپنی تمام کارروائی کو مکمل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آسما، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جینٹ کی طرف سے یہ اعلان ہوا جی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب ان لوگوں کے لیے مراعات رکھی گئی، تو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ انفارمیشن دیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ جی ضرور۔ سب سے پہلے تو یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو پروویژنل ویور ابھی جو انہوں نے پچھلے ہفتے اناؤنس کیا ہے، اور انشاءاللہ مارچ 4 کو پروگرام شروع ہوگا، اس میں فائدہ ان لوگوں کا ہوگا جو یہاں امریکہ آئے تھے ویزے کے بغیر، اور یا کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کینیڈا کے تھرو آئے ہیں، یا کسی اور کے کاغذات لے کے جنہوں نے امریکہ میں جو داخل ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ ایک تو وہ لوگ کہ جو ان لافل اسٹیٹس میں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللیگل طریقے سے آئے تھے، ان کے پاس کوئی بھی ویزا نہیں تھا، اور پھر ایسے لوگ کہ جو ویزے پہ آئے
جی اور بعد میں ان لافل اسٹیٹس میں چلے گئے. جی نہیں، لیکن جو ویزے پہ آئے ہیں ان کو تو پروویژنل ویور کی ضرورت نہیں ہوگی. جی یہ پروویژنل ویور کا فائدہ اسی وقت ہوگا جیسے اگر آپ نے یو ایس سٹیزن سے شادی کی ہے یا آپ کے والد یا والدہ یو ایس سٹیزن ہوں یا آپ کے پاس ایسے بچے ہوں جو 21 سال سے کم ان کی عمر ہے لیکن وہ اللیگل طریقے سے ہیں. ان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ ان کو واپس اپنے ملک میں وہاں جو ایمبیسی ہے وہاں جا کے ان کو گرین کارڈ حاصل نہیں کرنا پڑے گا. اور جس وقت آپ امیڈیٹ ریلیٹیوز کی بات کر رہی ہیں تو اس میں پیرنٹس شامل ہیں، یو ایس سٹیزنس کے پیرنٹس، یو ایس سٹیزنس کے چلڈرن جن کی ایج جو ہے وہ 21 سے کم ہے، اور یو ایس سٹیزن کے اسپاؤز یعنی ہسبینڈ یا وائف. تو ان تینوں لوگوں کو، ان تینوں گروپس کے لوگوں کو جو ہے یہ قانون جو ہے اپنی گرفت میں لیتا ہے. جی بالکل. جی تو آپ یہ بتا رہی ہیں کہ قانون یہ تھا کہ لیٹس سے کہ اگر کوئی شخص یہاں پہ اللیگل انٹری ہے جی بارڈر پاکستان اور انڈیا سے، یا پاکستان سے آیا، بنگلہ دیش یا دنیا کے کسی بھی ملک سے. ہاں لیکن یہاں دیکھیں ہماری کمیونٹی میں زیادہ تر جو لوگ اللیگل طریقے سے آتے ہیں وہ کسی اور کے کاغذ لے کے آتے ہیں. میکسیکو سے اور جو لوگ جی وہ تو بارڈر کراس کر کے پیدل آ سکتے ہیں. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے آپ پیدل نہیں آ سکتے. تو زیادہ تر جو وہ لوگ آتے ہیں وہ یا کینیڈا کے تھرو آتے ہیں یا کسی اور کے کاغذات لے کے انٹر ہوتے ہیں. اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے آڈینس جو ہے اس قانون کو سمجھ سکیں. چند لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ اقبال احمد صاحب، میں ایک فرضی نام تلاش کر رہا ہوں جی، اقبال احمد صاحب جو ہے کسی طریقے سے اللیگل طریقے سے اس ملک میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد 6 ماہ ان کے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد 6 ماہ کے بعد 1 سال بھی گزر جاتا ہے. اب 1 سال ان کا گزر گیا تو 10 سال کی ان پہ بات لگ گئی. 1 سال، کیونکہ 1 سال سے زیادہ ان لافل اسٹیٹس میں ہو رہے ہیں. اس دوران میں ان کو کوئی خاتون مل جاتی ہیں اور لیجیٹیمیٹ میرج ہے. میں یہاں پہ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ کوئی فیک میرج ہے. چند لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ واقعی ان کی شادی جو ہے وہ اصلی شادی ہے. جی اب پرانا قانون یہ تھا، جہاں تک مجھے اس کی سمجھ ہے، وہ قانون یہ تھا کہ آپ کو اس ملک میں گرین کارڈ نہیں ملے گا کیونکہ آپ کے پاس کوئی بھی اور طریقہ کار موجود نہیں ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے شادی کر لیجئے، اپلیکیشن فائل کر لیجئے، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان، بنگلہ دیش جہاں سے بھی آپ آئیں اس کا ٹکٹ کٹائیے، وہاں پہ جائیے، وہاں پہ جا کے انتظار کیجئے، جس وقت آپ کی اپلیکیشن منظور ہو جائے گی تو پھر آپ یہاں پہ آئیں گے. اور اس میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں تو پھر آپ کے اوپر یہ پینلٹی تھی کہ آپ 3 سال یا 10 سال آپ واپس داخل نہیں ہو سکتے. تو ہوتا یہ تھا کہ لوگ جاتے ہی نہیں تھے. ظاہر سی بات ہے 3 سال جی اور یہ ہے کہ آپ اگر 3 سال اپنے بیوی بچے میاں کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے. تو لوگوں کا یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہاں اسی ملک میں کسی طریقے سے گزارا کر لیں گے، بے شک گرین کارڈ نہیں ہو لیکن یہ تو ہے کہ سب ساتھ ہیں. جی تو یہ فیملی یونٹی کے لیے پروگرام بنایا گیا ہے. اور اب بتا رہی ہیں کہ اگر ایسے صاحب اب باہر جا کے اپنی سلیٹ جو ہے وہ کلین کرنا چاہتے ہیں مارچ 4 کے بعد لیکن یہ کہ اپلیکیشن جو بنیادی بات آپ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اب وہ اپلیکیشن جو باہر جا کے انہوں نے فائل کرنی تھی اب یہاں پہ فائل کر کے اس ویور کو اپروو کرنے کے بعد پھر جائیں گے تاکہ انہیں سال یا 2 سال ملک سے باہر جا کے انتظار نہ کرنا پڑے. بالکل ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جیسے آپ یور ہائپوتھیٹیکل اقبال احمد صاحب کو یہ دکھانا پڑے گا کہ اگر ان کو واپس پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا جانا پڑے تو ان کی بیوی کے اوپر کیا اثر پڑے گا، ان کے اوپر کیا مصیبت پڑے گی اس نظر سے کہ اگر وہ یہاں نہیں ہیں ان کے اوپر اگر ظاہر سی بات ہے میاں بیوی اگر ساتھ نہیں رہ رہے ایک تو اس کی مشکل ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر زیادہ تر اگر وہ گھر سے باہر کام کر رہے تھے اور اگر ان کی فیملی کے لیے اگر وہ زیادہ تر وہی اگر یہ جو بھی پرابلمز اس میں ہیں ظاہر ہے کہ ان کو جو ہے ریزالو کیا جا سکتا ہے. اور سب سے میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سب کچھ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ تھوڑے سے عرصے کے لیے ملک سے باہر جائیں گے، وہاں پہ اپنا کیس اپروو کروائیں گے اور واپس چلے جائیں گے. فرید آپ کی طرف آتے ہوئے انہی اقبال احمد صاحب کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. جی میں تھوڑی سی ڈسٹنکشن یہاں پہ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آڈینس کو یہ پتہ چل سکے، ہمارے ویورز کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ
3 سال کا بار اور 10 ایئرس کا بار سے مراد یہ پابندی ہے. آپ سمجھتے ہیں, لیکن میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ بار سے کچھ اور مراد نہ لیں. یہاں پہ ہم جس وقت بار کی بات کر رہے ہیں تو وہ پابندی ہے کہ 3 سال یا 10 سال کے لیے ان لافل اسٹیٹس کی صورت میں انہیں یہاں پہ گرین کارڈ نہیں ملتا تھا, انہیں ملک سے باہر جانا, ابھی بھی ملک سے باہر جانا پڑے گا, لیکن فائدہ یہ ہے کہ فوری طور پہ یہاں پہ اپلیکیشن اپروو کرنے کے بعد تھوڑے سے عرصے کے لیے وہ ملک سے باہر جائیں گے اور پھر واپس آ سکیں گے. فرید, اقبال احمد صاحب کے لیے یہ ڈسٹنکشن آپ کیجئے کہ یہ 3 سال کا بار اور یہ جو 10 سال کا بار پابندیاں, ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ 6 مہینے کا اگر اسٹے ہے, اللیگل غیر قانونی اسٹے ان کا امریکہ کے اندر ہے, 6 مہینے سے کم ہے تو یہ ہے کہ 3 سال کا بار ہے, لیکن اگر سال سے اوپر ہے تو پھر 10 سال کا بار ہے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 6 مہینے اور سال کے بیچ میں ہے تو وہ جو ہے 3 سال کے لیے جب ملک سے باہر جائیں گے تو 3 سال تک ان کو باہر رہنا پڑے گا. اور اگر 1 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے امریکہ میں غیر قانونی طور پہ رہے ہیں اقبال احمد صاحب, تو پھر ان کو 10 سال تک امریکہ آنے کی اجازت نہیں ملے گی. یہ پرانا قانون تھا, لیکن جیسے کہ اسما صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ اب نیا قانون یہ ہے کہ ان کو اپلائی کرنا پڑے گا اپنے ملک کے جو بھی ایمبیسی اور کونسلیٹ ہے, اور پھر وہاں سے ان کا اپوائنٹمنٹ آئے گا. اس اپوائنٹمنٹ ڈیٹ پہ مثال کے طور پہ اقبال احمد صاحب کا اپوائنٹمنٹ آتا ہے 11 اکتوبر کا, تو وہ 10 اکتوبر کو فلائٹ لیں اپنی اسلام آباد جائیں اور اسلام آباد جا کے انٹرویو کریں, اور اس کے بعد ان کو ویزا امریکہ کا مل سکتا ہے اگر انہیں باقی شرائط پوری کی ہے. جی ہاں, بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور اس میں جو سب سے بڑی جو قباحت ہمیں نظر آ رہی تھی, سب سے بڑی ڈیفیکلٹی یہ تھی کہ ڈیلیز تھے. اگر وہ اپلیکیشن یہاں پہ جاتے ہیں, سب سے پہلے تو انہیں ملک سے باہر جانا پڑے گا. اگر ملک سے باہر جاتے ہیں اور اسلام آباد میں, جس کی مثال آپ نے دی, تو اسلام آباد میں انہیں 2 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بے انتہا ڈیلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات جو تھی, انہیں ثابت یہ کرنا پڑے گا کہ انہیں ایکسٹریم ہارڈ شپ ہوگی, اور ایکسٹریم ہارڈ شپ جو ہے وہ انہیں یہ ثابت کرنے کے لیے پڑے گی کہ ایکسٹریم ہارڈ شپ انہیں نہیں ہے, بلکہ یہ ایکسٹریم ہارڈ شپ جو ہے ان کی وائف کے لیے ہے, یا ان کے بچوں کے لیے ہے, یا ان کے پیرنٹس کے لیے, جن کے لیے بھی انہوں نے اپلیکیشن فائل کی ہے. تو یہ جو ایکسٹریم ہارڈ شپ کا اسٹینڈرڈ ہے, فرید میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ یہ اسٹینڈرڈ کیا ہے, اور اس کے بعد آسما میں آپ کی طرف آؤں گا. ضرور. یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جو کہ کوالیفائنگ ریلیٹیو کے لیے اپلائی ہوتا ہے. کوالیفائنگ ریلیٹیو وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ اپنے کینسلیشن آف ریموول, یعنی کہ اس ویزے کی جو آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں, وہ ان کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ ہمارے گو کہ ہم یہاں پہ کینسلیشن آف ریموول کی بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ کینسلیشن آف ریموول میں جو اسٹینڈرڈ, جو سملر اسٹینڈرڈ جی, وہ یہاں پہ استعمال ہوگا. میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. شکریہ. تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے جو کہ یو ایس نیشنل, یو ایس سٹیزن شوہر یا بیوی یا پیرنٹس یا بچے ہیں, جن کی بنیاد پہ آپ نے یہ اپلیکیشن دی ہے, تو ان کو آپ کے اگر آپ کو امریکہ سے ڈپورٹ کر دیا جائے اور امریکہ سے آپ چلے جائیں, ان کو اگر جو مشکلات پیش آئیں گی وہ ایکسٹریم ہارڈ شپ کے لیول کی ہیں. ایکسٹریم ہارڈ شپ از اے ہائر اسٹینڈرڈ. ایک کافی دقت طلب معاملہ ہے کہ اس کو ثابت کرنا, لیکن اگر آپ کے پاس ایک ماہر وکیل ہوں تو آپ یقیناً یہ ثابت کر سکتے ہیں حکومت امریکہ کو کہ یہ ایک ایکسٹریم ہارڈ شپ از مور دین ریگولر ہارڈ شپ. معاشی ہارڈ شپ سے بڑھ کے ہے. معاشی ہارڈ شپ ڈز ناٹ کوالیفائی ٹو بی ایکسٹریم ہارڈ شپ. اس سے بڑھ کے کسی کے ساتھ کوئی ذہنی مجبوریاں ہوں, کسی کی صحت خراب ہو, یعنی کہ آپ کے جو کوالیفائنگ ریلیٹیو جو ہیں, جو آپ کے یو ایس سٹیزن خاندانی آپ کے ریلیٹیو ہیں, ان کو اگر ایسی مشکلات ہوں کہ جو کہ اکنامک ہارڈ شپ سے بھی بڑھ کے ہوں, حالانکہ اکنامک ہارڈ شپ بھی شامل ہے, لیکن وہ صرف بائی اٹ سیلف جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کرتی ہے. تو کوئی ایسے صاحب اقبال احمد صاحب, ان کا بچہ معذور ہے, وہ امریکہ میں پیدا ہوا ہے, یا ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہے اور وہ جو ہے کام نہیں کر سکتی, ان کو کوئی ایک کیئر گیور کی ضرورت ہے, یا ان کے پیرنٹس ہیں, یا ان کی جو بھی کوالیفائنگ ریلیٹیو ہیں, ان کو شدید مشکل پیش آئے گی اگر اقبال احمد صاحب کو ڈپورٹ کر دیا جائے. اگر یہ بات آپ ثابت کر سکتے ہیں, اقبال احمد صاحب اگر یہ بات ثابت کر سکتے ہیں حکومت امریکہ کو, تو ان کو یہ ہے کہ وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں اس ویور کے لیے, اور وہ امریکہ سے باہر جا کے اپنا ویزا اسلام آباد سے لے سکتے ہیں. ان ادر ورڈز آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایکسٹریم ہارڈ شپ کا اسٹینڈرڈ ہے وہ خاصا مشکل ہے, اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹینسو ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے, اور ایک ایکسپیرینس اٹرنی جسے ڈپورٹیشن کے بارے میں اور اس قسم کے کیسز کے بارے میں تجربہ ہے, وہی آپ کو صحیح راستے پہ لا سکتا ہے. آسما, آپ کی طرف آتے ہوئے ابھی ہم اقبال احمد خان صاحب کو نہیں چھوڑتے, اقبال احمد خان کی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں. اقبال احمد خان
آپ کو کال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ نیا لا آ گیا, مجھے پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک سے باہر جائیے. جی ٹھیک ہے, میں نے غلطی کی, اس ملک میں ان لافل اسٹیٹس میں کچھ عرصے کے لیے مقیم رہا ہوں جی, لیکن میں اس کے لیے پینلٹی دینے کے لیے تیار ہوں جی. میں نے کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے اب تک, اور اس کے لیے اگر کچھ پینلٹی ہے تو میں اس کی پینلٹی دینے کے لیے تیار ہوں. میرے بیوی بچے یہاں پہ موجود ہیں اور میں ایک پیسفل سٹیزن ہوں. تو یہ لا جو انہوں نے تھوڑی سی ترمیم کر دی ہے کہ جی ملک سے باہر آپ چلے جائیے اور یہاں پہ اپلیکیشن دے دیجئے, تو یہ کیوں نہیں کرتے کہ یہ باہر جانے والی جو الجھن ہے اسے ختم کریں جی, اور یہیں پہ سارا معاملہ کمپلیٹ ہو جائے. کیونکہ یو ایس سٹیزن میرے لیے اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں, مجھے یہاں پہ ایلیجبلٹی حاصل ہے اور یہاں پہ میں گرین کارڈ حاصل کر سکتا ہوں. تو یہ دم ابھی تک آپ نے لگائی ہوئی ہے جی, اور دم یہ ہے کہ ابھی ملک سے باہر جائیے اور وہاں پہ جا کے آپ سارا یہ پروسیس کمپلیٹ. تو اس کے کیا پراسپیکٹس, آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں وہ؟ میرے خیال میں ختم تو کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ختم کرنا ہوگا تو پھر دیٹ وڈ بی ڈن بائی کانگریس, ناٹ دا پریزیڈنٹ. ابھی جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے ابھی پریزیڈنٹ کی طرف سے, ایک سمجھ لے قانون نہیں لیکن ایک پریزیڈینشل ڈائریکٹیو, اگر بالکل ختم کرنا, اس کی صرف اسی صورت میں امید ہوگی اگر کانگریس تیار ہو جائیں گے. اور میرا جہاں تک خیال ہے اتنی آسانی نہیں ہونے والی ہوگی. کیا یہ ایک انتہائی, میرا خیال ہے کہ اقبال احمد خان صاحب کو ہم چھوڑتے ہیں اور ڈیپورٹیشن کی طرف آتے ہیں, کیونکہ بہت سے ہمارے ناظرین معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ڈیپورٹیشن کی صورتحال ہوتی ہے تو کون سے کرائمز ہیں, کون سے جرم ہیں جن کی بنیاد پہ ان کی ڈیپورٹیشن ہو جاتی ہے. اس بات کو ہم جاری رکھتے ہیں اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو لا اینڈ جسٹس. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے امیگریشن پالیسیز کے بارے میں جو ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے آئی ہیں. ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک میں انلیگل اسٹیٹس میں ہیں, ان لافل اسٹیٹس میں ہیں, اور اگر ان پر 3 سال یا 10 سال کی پابندی لگتی ہے تو اب اس پابندی میں نرمی یہ ہوگی کہ وہ اپنی اپلیکیشن اس پابندی کو ختم کرانے کے لیے یہیں پہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں فائل کر سکتے ہیں. اور جس وقت یہ اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ دروازہ کھل جائے گا کہ وہ ملک سے باہر جائیں. ابھی بھی ان پہ یہ پابندی ہوگی کہ ملک سے باہر جائیں اور اپنے ملک میں انٹرویو کرنے کے بعد فوری طور پہ واپس آ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی خبر ہے, ایک اچھی پالیسی ہے, جس کے تحت ان لوگوں کے لیے جو اس ملک میں گرین کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جن کی میرجز جو ہے وہ یو ایس سٹیزن سے ہیں, یا ان کے بچے اور ان کے پیرنٹس امیڈیٹ ریلیٹیوز کی زد میں آتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے ایک دروازہ کھل سکتا ہے. یقیناً یہ خبر جو ہے یہ ایک مکمل خبر نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں شامل کی جا سکتی تھیں, اسے بہتر بنایا جا سکتا تھا, لیکن اس سمے ہمارے پاس یہی موجود ہے اور یہ خبر ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے. آسما آپ کی طرف آتے ہوئے یہ جو امیگریشن ریفارم کی بات ہو رہی ہے, یہ امیگریشن ریفارم جس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو اس کی ایک یہ مثال ہمارے سامنے ہے. یہ ظاہر ہے کہ قانون سازی کے ذریعے سے نہیں ہوا, یہ ایڈمنسٹریشن کی ایک پالیسی ہے, لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے کوئی گرینڈ پلان ہمارے سامنے نہیں آئے گا جس طرح سے ہم توقع کر رہے تھے کہ امیگریشن ریفارمز ہوں گی اور کمپریہنسو امیگریشن ریفارمز ہو جائیں گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کا کوئی گرینڈ پلان آ رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایڈمنسٹریشن یہ کوشش کر رہی ہے بائی پارٹیزن سپورٹ کے ذریعے سے کہ بیبی سٹیپس لیے جائیں, یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات کیے جائیں, چھوٹے چھوٹے قوانین لے کے جائیں تاکہ اس کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی بھی اپوزیشن نہ ہو سکے. جی تو اس کے بارے میں آپ کی کیا ٹیک ہے کہ واقعی ہمیں بیبی سٹیپ کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچنا چاہیے, یا ایک ہی دفعہ
کوئی زبردست گرینڈ پلان لے کر آئیں تاکہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں؟ میرا تو یہ سوچنے کا طریقہ ہے کہ جو ہمیں مل سکتا ہے ہم چھین لیں. اچھا تو بیبی اسٹیپ بھی ہے تو آپ کو منظور ہے؟ جی اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس انتظار کرتے رہیں کہ ہمیں سب کچھ مل جائے وہ تو بہت مشکل ہے. ریپبلکنس کے پاس ابھی ہو سکتا ہے اتنا اتنی طاقت نہیں ہے جتنی پہلے تھی, لیکن ابھی بھی وہ کافی کچھ خراب کرنے میں ان کا کافی ہاتھ رہ سکتا ہے, بھلائی کرنے میں نہیں خراب کرنے میں. لیکن میرا خیال ہے ریپبلکن کو یہ میسج تو مل گیا ہے کہ اب وہ خراب کرنے والا معاملہ نہیں رہا, اب جو ہے اس معاملے کو بہتر کیجیے, ادروائز آئندہ الیکشن میں آپ کے لیے کافی پرابلمز ہو جائیں گی. جی میرا بھی یہ خیال ہے کہ جو بیبی سٹیپس ہیں وہ ٹھیک ہے, اور جو کچھ بھی ہاتھ میں آتا ہے اسے ہم حاصل کرتے رہیں, اور یہ خواب نہ رکھیں کہ کوئی بہت بڑا پلان آئے گا, بہت بڑا دھماکہ ہوگا, تمام مسئلے کے حل ہو جائیں گے. فرید آپ کی کیا ٹیک ہے اس میں ایک تھوڑی سی رائے میری یہ ہے کہ جو بیبی سٹیپس کا آپ نے ذکر کیا اس میں غالباً ان لوگوں کا شمار نہیں ہوگا کہ جو غیر قانونی طور پہ امریکہ میں رہ رہے ہیں, کیونکہ جو میسو امیگریشن ریفارم کی بات آ رہی ہے وہ عام طور پہ ان لوگوں کے لیے آ رہی ہے جو کہ غیر قانونی طور پہ امریکہ میں رہ رہے ہیں, جن کی تعداد مختلف اندازوں کے مطابق 12 ملین سے یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ سے 1 کروڑ 60 لاکھ کے درمیان امریکہ میں ہے. تو وہ ان لوگوں کو قانونی طور پہ قانونی حیثیت دینا اور ان کو گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے موقع دینا, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے اس امیگریشن ریفارم کا سب سے بڑا اور پیچیدہ مسئلہ ہے. اس میں لگتا ہے کہ اس وقت بائی پارٹیسن سپورٹ یعنی کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کی نہیں ہے, کیونکہ آخری مرتبہ جو ہم نے ذکر سنا تھا اس کا وہ اس میں ایک ریٹائرنگ سینیٹر فرام ٹیکسس, ان کا جو کہ ریپبلکن تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ڈریم ایکٹ کڈز ہیں, جو کہ بچے ہیں جو امریکہ میں آئے ہیں غیر قانونی طریقے سے, ان کو جو ہے ایک ویزا دیا جائے 4 سال کا, لیکن اس میں گرین کارڈ کا ذکر نہیں تھا. تو لگ یہ رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی اس وقت جو ہے اس بارے میں تیار نہیں ہے کہ جو لوگ غیر قانونی طور پر امریکہ آئے ہیں یا غیر قانونی طور پر جو رہ رہے ہیں امریکہ میں, ان کو گرین کارڈ یعنی کہ پیتھ ٹورڈز یو ایس سٹیزنشپ دیا جائے. نہیں, یو ایس سٹیزنشپ کی بات نہیں ہے, گرین کارڈ کی بات ہے. اور میرا خیال ہے جو اصل لڑائی ہو رہی ہے, جو شروع سے لڑائی ہوتی آ رہی ہے, وہ ان 11 ملین لوگوں کے بارے میں ہے. اور ریپبلکن نے جو لیسن لرن کیا ہے پچھلے الیکشن کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر لٹینوز کو جو ہے وہ ریڈار سے وہ دور رکھتے ہیں تو ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. اب یہ جو چھوٹی چھوٹی ہم باتیں کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے پالیسی میٹرز اور چھوٹے چھوٹے جو قوانین ہیں, یہ تو چلتے رہیں گے, یہ اس بارے میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے. لیکن میری دانش میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو کمپرومائزز ہونے والے ہیں وہ ان 11 ملین لوگوں کے بارے میں ہوں گے, کیونکہ ان 11 ملین لوگوں میں زیادہ تعداد جو ہے وہ لاطینی امریکنز کی ہے, لٹینوز کی ہے. اور لٹینو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے صورتحال پیدا چلے جس سے وہ گرین کارڈ حاصل کر سکیں. اور اگر لٹینو کو گرین کارڈ مل جاتے ہیں تو اس میں پھر ہمارے دیسی بہن بھائیوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے, پاکستانی, بنگلہ دیشی اور سب کچھ لوگ اس میں شامل ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور اہم مسئلے کی طرف آنا چاہتے ہیں, اور اس کا تعلق ہے جو کرائم لوگ کمٹ کر بیٹھتے ہیں. انفارچونیٹلی صورتحال ایسی آتی ہے کہ جس میں ان کے ہاتھوں جو ہے وہ جرم سرزد ہو جاتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان پہ الزام ہوتا ہے انہوں نے جرم نہیں کیا, لیکن پریشر اتنا ہوتا ہے کہ کرمنل سسٹم کے اندر وہ دوسروں لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے اور کئی دفعہ انفارچونیٹلی ان ایڈوائس کی وجہ سے گلٹی پلی کر لیتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ سسٹم ایسا ہے کہ پریشر ان پر ہوتا ہے, ان کے پاس صحیح طریقے سے ایجوکیشن نہیں ہے, انفارچونیٹلی ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہوتے جن ریسورسز کو استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو بہتر طور پہ ڈیفینڈ کر سکیں. تو ایسی صورتحال میں انہیں عموماً یہ رائے دی جاتی ہے کہ جناب آسان معاملہ ہے, اس معاملے کو جو ہے وہ تسلیم کر لو, تھوڑی سی پینلٹی ہوگی, تمہیں جیل نہیں جانا پڑے گا, فائن ہو جائے گا اور اس کے بعد تمہاری جان چھوٹ جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے امیگریشن کانسیکوینسز ہو جاتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے گلٹی پلی کر لی یہ نہ جانتے ہوئے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اور کئی کانسیکوینسز یہ ہوتے ہیں کہ انہیں اس ملک سے ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے پاس ایکسپرٹس کا یہ پینل موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی صورتحال ہے کہ جس کے اندر انہیں انتہائی محتاط ہونے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو ان کی ڈیپورٹیشن میں جا کے ختم ہوتا ہو. تو آسما آپ کی طرف آتے ہوئے, کیونکہ آپ نے AD اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹرنی کے طور پہ بھی کام کیا ہے یہاں پہ, تو یہ جو ہمارے سامنے سینیریو آتا ہے کہ جس میں پریشر
कोर्ट्स के क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर एक प्रेशर है जी, और जिस वक्त आप ADA के तौर पे काम कर रही हैं तो आपकी भी ख्वाहिश ये है कि मेरे सामने इस वक्त आज कैलेंडर पे कोर्ट के अंदर जो है तकरीबन 200 केसेस हैं, मैं किसी तरीके से क्रिमिनल डिफेंस अटर्नी को जो है कन्विंस कर लूँ ताकि ये केस जो है मैं बंद कर सकूँ, मेरा रैकेट ठीक हो और मामला आगे बढ़ जाए। लेकिन वहाँ पे क्रिमिनल डिफेंस अटर्नीज की तरफ से आपको कुछ रेजिस्टेंस नज़र आती है? उनको नॉलेज होता है कि इस आदमी की डिपोटेशन तो नहीं हो जाएगी इससे? मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो क्रिमिनल डिफेंस अटर्नी हैं उनको कुछ अंदाज़ा नहीं है जी हाँ। और मसला ये है कि उनके ना जानने से क्लाइंट को बहुत तकलीफ़ पहुँच सकती है। तो होता ये है कि जब आप एज अ प्रोसिक्यूटर, जब आप प्रोसिक्यूटर आपका तो यही है कि ठीक है जल्दी से केस ख़त्म हो जाए। ट्रायल करने के लिए एक तो ये वक्त बहुत चाहिए होता है और उसके ट्रायल के दौरान there's a lot of resources that are used, you know, judge, you have a judge, you have a jury, there's a उसमें फिर और होता ये है कि ट्रायल के बाद आपको ज़्यादातर ट्रायल के बाद आपको जो सज़ा मिलती है वो खासी सख्त भी हो सकती है और कई दफ़ा जी और एक्चुअली ज़्यादा सख्त होती है बनिस्बत जब आप गिल्टी प्ली लें। तो फिर क्रिमिनल केसेस में क्लाइंट के लिए भी फ़ायदा है इसलिए कि उनको जो भी सज़ा मिलने वाली है वो जल्दी मिल जाती है और अमूमन कम मुकाबलतन कम भी होती है। प्रोसिक्यूटर्स के लिए, जजेस के लिए है फ़ायदा ये है कि केस जल्दी ख़त्म हो जाता है, उतने रिसोर्सेज और वक्त उनका ज़ाया नहीं होता है केस पे। तो इस तनाजुर में मैं समझता हूँ कि क्लाइंट की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ये मेक श्योर करे कि जो भी क्रिमिनल डिफेंस अटर्नी उसे रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसके इमिग्रेशन के मसले को भी समझता हो। बिल्कुल, क्योंकि ये पाबंदी जो है, ये जो मुश्किलात फरीद हमारे सामने नज़र आती हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो नॉन सिटीज़न हैं, हाँ वो ग्रीन कार्ड भी वाले भी हों, लेकिन अगर नॉन सिटीज़न है तो ये मामले आ जाते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें याद है कि 2010 के अंदर वर्जीनिया वर्सेस केंटकी एक बड़ा मशहूर केस था। नाज़िम मैं हवाला दे रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट केस का, और इस केस के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड स्टेट की सुप्रीम कोर्ट ने ये पाबंदी लगाई थी कि कोई भी नॉन सिटीज़न जिसमें ग्रीन कार्ड होल्डर भी शामिल हैं, अगर वो कोर्ट में पेश होते हैं और किसी जुर्म के सिलसिले में, किसी इल्ज़ाम के सूरत में वो गिल्टी प्ली कर रहे हैं, यानी कि मान रहे हैं कि जी हाँ मैंने ये जुर्म किया था और ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, ताकि प्रोसिक्यूटर जो है उसमें नरमी पैदा करे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ना दे सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डिफेंस अटर्नी जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, उस क्लाइंट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस बात पर गौर करे कि इस गिल्टी प्ली की वजह से ये शख्स डिपोर्ट तो नहीं होगा। अगर उसे इस बात का 100% श्योर है कि इसकी वजह से ये डिपोर्टेशन इसकी नहीं होगी, तो उस वक्त वो गिल्टी प्ली करने के लिए अपने क्लाइंट को जो है वो मशवरा दे सकता है। फरीद, इसकी तरफ आपने क्रिमिनल डिफेंस में काम किया, इस तरफ तो प्रोसिक्यूटर हैं, आप दोनों की लड़ाई करवाते हैं। प्रोसिक्यूटर आसमा और क्रिमिनल डिफेंस अटर्नी के तौर पर आप आए हैं। अब कोर्ट का सिनेरियो देखिए, आसमा के सामने जो है वो 200 केसेस जो हैं उस दिन एक पर्टिकुलर डे के ऊपर ये तमाम केसेस मौजूद हैं। ये चाहती हैं कि जनाब शाम तक 4 बजे से पहले ये केसेस ख़त्म हो और मैं घर जाऊँ। आप क्रिमिनल डिफेंस की तरफ से आ रहे हैं, अपने क्लाइंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गो कि आपको इमिग्रेशन के बारे में मालूम है, लेकिन चंद लोगों के लिए तस्लीम कीजिए कि आपको इमिग्रेशन के बारे में कुछ नहीं पता और आप क्रिमिनल डिफेंस अटर्नी के तौर पे अपने क्लाइंट को लेके चले गए। आपको पता है कि अगर मैंने ज़्यादा फ़ीस चार्ज की जी और 2-3 दफ़ा हेयरिंग्स हो गई और ज्यूरी ट्रायल हो गया, तो मेरा क्लाइंट जो है इसे अफोर्ड नहीं कर सकेगा, क्योंकि दिस कैन रन्स इन टू थाउजेंड ऑफ डॉलर। तो जो छोटी मोटी फ़ीस आपको दी है, आपने कहा कि ठीक है इसके दरमियान ही इसका मामले को हल करते हैं, तो उसकी वजह से क्लाइंट को नुकसान नहीं होता? यकीनन होता है। और ये होता ये है कि इसमें आमतौर पर कि प्रोसिक्यूशन जो है आमतौर पर फेलनी केसेस में, यानी कि जो जुर्म जो बड़े माने जाते हैं, फेलनी जिस पर आपको जेल हो सकती है, फेलनी केसेस में आमतौर पर ये होता है कि प्रोसिक्यूटर कहता है कि भाई जेल हम आपको नहीं भेजेंगे, प्रोबेशन दे देंगे जी। तो अगर मैं एक ऐसा क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हूँ, वकील हूँ कि जिसको इमिग्रेशन का नहीं पता है, तो मैं तो बड़ा खुश हूँगा कि मेरे पास अपने क्लाइंट को बताने के लिए भी होगा कि आपने तो फेलनी की थी, बड़ा जुर्म किया था, लेकिन आप जेल नहीं जाएंगे। आप अगर गिल्टी प्ली कर लें आज और इसी वक्त
تو آپ کو جو ہے ڈیل مل رہی ہے کہ آپ جیل نہیں جائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو پروبیشن ہو جائے گی، تھوڑا سا فائن چارج ہو جائے گا اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جو فیلنی ہے، جو کہ آپ نے بڑا جرم کیا ہے، جس کے اوپر آپ کو پریشر ڈالا جا رہا ہے ایز اے کلائنٹ کہ آپ گلٹی پلی کر لیں، اس کی وجہ سے آپ کا گرین کارڈ ضائع ہو سکتا ہے، یا اگر آپ غیر قانونی طور پر امریکہ میں رہ رہے ہیں تو آپ کو یہ ہے کہ ڈپورٹیشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. فرید، اس کے ساتھ ہی نہ صرف فیلنی بڑے بڑے جو کیسز ہیں جن کی آپ مثال دے رہے ہیں، اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں اس میں بھی ڈپورٹیشن کی صورت نکل آتی ہے. بالکل. تو میرا جو کنسرن ہے وہ چھوٹے کیسز کے بارے میں، کہ جو بادی اور نظر میں لگتا ہے کہ چھوٹا سا معاملہ ہے، جناب میں گلٹی پلی کروں گا اور میری جان چھوٹ جائے گی، لیکن امیگریشن کے اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں ان کے خلاف. ناظرین، یہ انتہائی ایک کریٹیکل ایشو ہے، اس کے بارے میں ہم مزید گفتگو کریں گے. یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، ویلکم بیک ٹو لا اینڈ جسٹس. چھوٹے سے وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہ کون سے جرم ہیں جن کی کنوکشن کی وجہ سے آپ کو اس ملک سے ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ یہاں پر نان سٹیزن ہے. اگر کوئی شخص یہاں پہ سٹیزن بن جاتا ہے تو اس میں تو ڈپورٹیشن کا سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر انتہائی اہم امر ہے کہ جو اس ملک میں گرین کارڈ رکھتے ہیں یا ان کے پاس کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے. کیونکہ اگر گلٹی پلی کر لیتے ہیں، اگر کورٹ میں جاتے ہیں اور اس جرم کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس الزام کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو اس کے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ ہمارے جو پینلسٹ یہاں پہ موجود ہیں ان کا کنسنسس یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جس وقت بھی کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ جس میں آپ کے خلاف اگر کوئی الزام ہے اور اس الزام کی صورت میں آپ اسے تسلیم کر رہے ہیں اور گلٹی پلی کر رہے ہیں، تو ایکسپیرینس امیگریشن لائر سے آپ کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کے کیا آپشنز ہیں. اسی سینیریو میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپلیکیبلٹی ہے گلٹی پلی کی، وہ مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آتی ہے. جی، اس میں ڈپورٹیبلٹی یعنی کہ اگر کوئی گرین کارڈ ہولڈر ہے اور یہاں پہ موجود ہے تو اسے ڈپورٹیشن میں ڈالا جا سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر گرین کارڈ ہولڈر جو ہے وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے اور جس وقت واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے تو تب بھی اسے روکا جا سکتا ہے. اور کئی صورتیں ایسی بھی نظر آئی ہیں کہ جس میں کرمنل کنوکشن نہیں ہے، یہ کہ کورٹ کی طرف سے انہیں مجرم ثابت نہیں کیا گیا ہے، لیکن اگر وہ شخص ایڈمٹ کر لیتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے ایک انفارمل طریقے سے، تب بھی اس کے خلاف ڈپورٹیشن شروع ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر میں اسے کنکلوڈ اس طرح سے کروں کہ اس صورتحال میں جہاں پر کسی بھی شخص کے خلاف، خاص طور پہ نان سٹیزن کے خلاف اگر کوئی چارجز ہیں اور اسے کورٹ میں اپیئر ہونا پڑتا ہے تو اس کے لیے انتہائی ضرورت ہے کہ اس کا مکمل کمپریہنسو انالیسس کرے اور پراپر ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے بعد وہ ان چارجز کا مقابلہ کرے تاکہ اس کے خلاف کوئی ڈپورٹیشن کی صورتحال نہ نکل سکے. جی، اسی بات کو بڑھاتے ہوئے آئیے اب چلتے ہیں کینسلیشن آف ریموول کے بارے میں. ناظرین، میں یہاں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس ملک میں 10 سال سے مقیم ہیں اور جن کے US سٹیزن بچے یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کو اگر ایکسٹریم ہارڈشپ ہوتی ہے، ان کے بچوں کو اگر اس ملک سے ڈپورٹ کیا جاتا ہے تو ان کے لیے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس سلسلے میں ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں جس میں ہمیں لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ انہیں اس ملک میں رہتے ہوئے 10 سال سے بھی زیادہ ہو گئے. جس وقت وہ آئے تھے تو انلیگل طریقے سے آئے یا لیگل طریقے سے آئے اور اس کے بعد ان لافل اسٹیٹس میں چلے گئے، لیکن اتنے عرصے سے رہنے کی وجہ سے یہاں پہ ان کی میرج ہوئی
یا ان کے US چلڈرن موجود ہیں, ان کی وائف جو ہے اگر US سٹیزن ہے اور ان کے بچے جو ہے اگر US سٹیزن ہیں, تو ایک صورتحال نکلتی ہے کہ جس میں وہ اپنے لیے گرین کارڈ حاصل کر سکتے ہیں. معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے کہ انہیں سب سے پہلے امیگریشن سروس کے پاس جانا پڑے گا, ڈپورٹیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس, اور انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ مجھے اس ملک سے ڈپورٹ کریں. جی, امیگریشن سروس جو ہے ان کے خلاف ڈپورٹیشن پروسیڈنگ شروع کرے گی. ڈپورٹیشن پروسیڈنگ جو ہے وہ جج کے سامنے جائیں گے اور جج پہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو آج میں آپ کی طرف آتے ہوئے بہت سے لوگوں کا کنسرن یہ ہے کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ڈپورٹیشن پروسیڈنگ شروع کریں, تو یہ آپ بیل مجھے مارنے والی بات ہے. تو یہاں پہ نذیر خان صاحب کی مثال یہ تھے. تو نذیر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی آپ یہ کیا کروانے لگے ہیں, اچھے وکیل ہیں آپ جی, میں تو آپ کے پاس آیا تھا گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کے خلاف ڈپورٹیشن پروسیڈنگ شروع کروں گا. تو آپ اس کا کیا کس طرح سے انہیں سیٹسفائی کریں گے کہ جی آپ 10 سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں, آپ کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں جو US سٹیزن ہیں, اور میں اس کے ذریعے سے آپ کو گرین کارڈ لے کے دے سکتی ہوں. جی I mean اگر آپ ایک نظر سے سوچیں تو جو میں ان کو بتاؤں گی اس میں کوئی it does seem like nonsense کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک امیگریشن آپ کو ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر آپ کے سامنے کوئی ڈیفینس نہیں ہوگا. آپ جب کہہ رہے ہیں کہ بھیجنے کی کوشش کریں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ پریکٹیکلی آپ کو نہیں بھجوا رہے ہیں, لیکن یہ کہ پیپر ایشو کر رہے ہیں کہ جناب ان انصاف کو جو ہے ڈپورٹیشن میں ڈالا جائے, اور وہ پیپر پھر امیگریشن کورٹ میں جا رہے ہیں. جی ہاں, وہ پیپر سبمٹ کریں گے آپ کو ڈپورٹ کرنے کے لیے, اور پھر آپ کو راستہ نکل آئے گا دکھانے کے لیے کہ اگر آپ کو, جیسے ہم لوگ پہلے بات کر رہے تھے ایکسٹریم ہارڈ شپ, وہ دکھانا پڑے گا کہ جو آپ کے یہاں بال بچے ہیں یا آپ کی بیوی یا ماں باپ جو US سٹیزن ہیں ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا آپ کو ڈپورٹ کرنے سے. جی, اور اس میں بچوں کی ایجز, لیٹس سے کہ اگر کوئی US سٹیزن چلڈرن ہے تو ان کی بچوں کی ایجز جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہو جاتی ہیں, کیونکہ انہیں شو یہ کرنا پڑتا ہے کہ ان کے یہاں پہ سوشل ٹائز ہیں. ہاں دیکھیں نا, امیگریشن کا یہ کہنا ہے کہ اگر 4-5 سال کا بچہ آپ کہیں بھی جا کے ان کو پرورش کر سکتے ہیں, لیکن 10-11 سال کے بچوں کے لیے مشکل ہے, جن کے لیے زبان سیکھنا مشکل ہے, جو یہاں اسکول میں سیٹ ہیں. اور بھی اگر آپ تھوڑے اگر زیادہ جیسے سب سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ بیوی پہ یا میاں پہ کیا اثر پڑے گا. اپلیکنٹ پہ نہیں ہے, جو اپلیکیشن دے رہا ہے اگر اس کے لیے فورن نیشنل کا تو وہ ان کو تو لیٹس سے نذیر خان صاحب جو اس ملک میں انلیگل طریقے سے رہ رہے ہیں, لیٹس سے کہ اگر ان کی ہیلتھ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی, ان کا ٹریٹمنٹ بھی جو ہے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے, ان کے لیے معاشی حالات بھی بڑے برے ہیں, یہ تمام مشکلات ہونے کے باوجود بھی یہ مشکلات جو ہیں ان کی مدد نہیں کریں گے. مشکلات کن کے لیے, ان کے بچوں کے لیے یا ان کی اسپاؤس, ہسبینڈ یا وائف کے لیے جو ہے. تو نذیر خان صاحب کی طرف آتے ہوئے یہی فیض صاحب آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, بلکہ آپ کا دروازہ کھلا ہے, کھٹکھٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے آفس میں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیے میرے 4 بچے ہیں, سارے US سٹیزن ہیں جی, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کسی نے بتایا تھا, میں سلیم رضوی صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور انہوں نے کہا جی کہ جو 10 سال سے یہاں پہ انلیگل طریقے سے رہ رہے ہیں ان کے لیے گرین کارڈ کا راستہ موجود ہے. تو آپ ان سے بچوں کی ایج معلوم کریں گے؟ یقیناً, اور دیکھا جائے گا کہ ان کے جو بچے جن کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے یا ان کے جو بھی پیرنٹس جن کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے, وہ ان کی کیا مشکلات ہیں, وہ کب سے امریکہ میں رہ رہے ہیں, ان کی کیا عمریں ہیں, ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کیسی ہے, اور اس کو ان ساری فیکٹرز کو, ان ساری چیزوں کو ہم ملا کے ایک ایسا کیس پریپیئر کر سکتا ہے ایک ایکسپیرینس امیگریشن لائر, کہ جس سے امیگریشن والوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ اگر یہ خان صاحب کو اگر ڈپورٹ کیا جائے تو ان کے جو US سٹیزن جو ریلیٹیوز ہیں ان کے اوپر کیا اثرات پیدا ہوں گے. اور یہ ایکسٹریم ہارڈ شپ جو ہے آپ کو پروف کرنی پڑے گی کہ اسمال ہارڈ شپ تو ہوگی یقیناً, اگر کسی کے والد, کسی کے ہسبینڈ یا وائف یا کسی کی اولاد جو ہے اس کو امریکہ سے واپس بھیج دیا جائے تو یقیناً تھوڑی بہت ہارڈ شپ, تھوڑی بہت مشکل تو ہوتی ہے, لیکن ایکسٹریم ہارڈ شپ اس سے اونچی لیول کی چیز ہے. تو آپ کو ایک ایکسپیرینس امیگریشن اٹارنی کی ضرورت ہوگی جو کہ کیس پریپیئر کریں, تمام خاندانی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے, اور اس کا ملغوبہ ایک بنایا جائے اور اس کو ایک اچھے پیرائے میں لکھ کر اور سبمٹ کیا جائے ایز اے ڈیفینس, کیونکہ ہم اس وقت اسیوم کر رہے ہیں کہ آپ
امیگریشن پروسیڈنگ میں ہوں گے، جج کے سامنے ہوں گے، جج آپ کے وکیل سے پوچھے گا کہ بھائی آپ کے پاس کیا ڈیفینس ہے، تو آپ کا وکیل کہے گا ہمارے پاس کینسلیشن آف ریموول ڈیفینس ہے اور ہم ایک کاغذ داخل کریں گے. جج اس کو دیکھے گا اور پھر حکومت کی جو وکیل ہے وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپ کے قسمت کا فیصلہ ہوگا. اور اگر آپ کا وکیل قابل ہے اور آپ کے کیس میں جان ہے جو یقیناً ہوگی، تو پھر یہ کہ انشاءاللہ خان صاحب کو گرین کارڈ مل سکتا ہے. گرین کارڈ مل سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس تناظر میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کیس کو کس طریقے سے آپ پریزنٹ کر رہے ہیں، اس کیس میں کیا کچھ موجود ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اگر کوئی بچے کی جسمانی یا ذہنی ایسی سکنس ہے، ایلمنٹ ہے، تو وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس میں ایک اور چیز بھی دیکھی جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر بچہ چھوٹا ہے، اگر اس کو اس کے ملک واپس بھجوا دیا جاتا ہے تو کیا وہاں پہ اس قسم کا ٹریٹمنٹ موجود ہے یا نہیں ہے. اگر اس کے ملک میں ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے اور بچے کی اگر چھوٹی بھی ہے، تو میں نے کئی کیسز دیکھے ہیں اور کچھ میں نے لوگوں کو ریپرزینٹ کیا ہے کہ ایکسٹریم ہارڈ شپ جو ہے وہ شو کی جا سکتی ہے. اس طرح سے آسما، جس طرح سے آپ نے شروع میں فرمایا کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ بچہ اپنے ملک میں جا کے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، اگر بچے کی ایج جو ہے وہ 10 11 12 سال ہو گئی، یہاں پہ باسکٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بیس بال بھی کھیلتا ہے، یہاں پہ اس نے اپنے دوست بھی بنا لیے ہیں، لینگویج کی اس کے لیے پرابلمز ہے، کبھی اپنے ملک نہیں گیا، اسے وہاں پہ حالات کا معلوم نہیں ہے، اسکول سسٹم بڑا مختلف ہے، وہاں پہ ہیلتھ کنڈیشن بچوں کے لیے جو ہے کئی دفعہ موافق نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جہاں پہ پڑھنے کا جو انداز ہے وہ بڑا مختلف ہے. کارپورل پنشمنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے آئی ڈیڈ اے کیس، اور وہ کیس پورا جو تھا کارپورل پنشمنٹ میں تھا، اور اس سے ہم نے ثابت یہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہاں پہ تو باقاعدہ جس وقت بچہ اسکول میں ہے اور اگر کسی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا تو اس کے لیے مختلف قسم کے انسینٹیو موجود ہیں اور بچے کو جو ہے وہ ٹریک پہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اگر وہاں پہ ماسٹر صاحب جو ہے وہ ہاتھ میں لمبا سڑا بیل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو اس کی پنشمنٹ ہوتی ہے، تو کارپورل پنشمنٹ دیٹ واز اندر فیکٹر. اور کئی دفعہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں بچے جو ہے ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ایک امریکن سٹیزن بچہ جو اس زمین سے تعلق رکھتا ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں. بالکل جی میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ میں نے کافی ماسٹروں کی مار کھائی ہے. لیکن شکر یہ ہے کہ آپ کے پاس گرین کارڈ بھی ہے اور آپ امریکن سٹیزن بھی ہے، تو اس لیے ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، اسی تناظر میں ایک اور بھی بات اپنے آڈینس تک پہنچانا چاہتا ہوں، اپنے ویورز تک، کہ کینسلیشن آف ریموول کے کیسز میں عموماً طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس وقت لیٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو کچھ لائرز جو ہیں وہ جو گورنمنٹ کے جو لائرز ہیں ان سے بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی پالیسی ہے کہ جو بھی ایپلیکنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے لائر سے کیس شروع ہونے سے پہلے اس کے بارے میں ڈسکس کرے جس وقت ڈاکومنٹ سبمٹ کیے جاتے ہیں، تاکہ باتیں جو ہیں طے ہو جائیں کہ جناب اس کیس میں یہ ویکنیس ہے، اس کو کس طرح سے مضبوط کیا جا سکتا ہے. یا ٹرائل اٹرنی سے میری اپنی پریکٹس میں میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ٹرائل اٹرنی کو جو ہے کانٹیکٹ کروں اور ان سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا اس کے بارے میں خیال ہے اس کیس میں، اگر کچھ ویکنیس ہے تو مجھے بتائیے اور کون سے ڈاکومنٹیشن ہم سبمٹ کر سکتے ہیں. اینڈ ٹو بی ویری سرپرائز آسما اور فرید کہ ان کا طرف سے جواب جو ہے وہ خاصا پازیٹیو ہو، کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ چیزیں اور اس میں ہو جائیں تو یہ کیس مضبوط ہو سکتا ہے. تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ کیا یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے ایسا کرنا؟ میں نے جب پریکٹس کرنا شروع کیا تھا تو سچ پوچھیں یہ نہیں ہوتا تھا. میں نے ایکچولی ایک دفعہ وہاں ٹرائل اٹرنی کے آفس میں فون کیا پوچھنے کے لیے کہ میں کیا کر سکتی ہوں. اس زمانے میں جو میری کلائنٹ تھی بہت چھوٹی سی بچی تھی، میرے خیال میں 10-12 سال کی بچی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں میں کیا کر سکتی ہوں، میں کلائنٹ ہے 10 سال کی، میں اس کا کیس جیتنے کے لیے میں آپ کو کیا ثبوت پیش کر سکتی ہوں. تو وہ جو محترمہ تھی انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا کہ آپ کو یہ نمبر کیسے ملا اور آپ نے مجھے کیوں فون کیا. تو جب میں نے شروع کیا تھا تو یہ حال تھا. ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بھی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے. تو لیکن میرا خیال ہے کہ ایک ایکسپیرینس اٹرنی کے طور پر جس وقت آپ انہیں اپروچ کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم سسٹم کے متضاد دھاروں پر تو موجود ہیں لیکن ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ انصاف حاصل کیا جائے، اور کلائنٹس کے لیے میں انصاف حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور میں آپ کا فیڈ بیک چاہتی ہوں. تو بہت سے ایسے ٹرائل اٹرنی آپ کو مل جائیں گے. بالکل، اور کافی سارے ایسے ٹرائل اٹرنی ہیں جو میرے خیال میں سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ کیس کوئی جیت سکتا ہے تو کیسے جیت سکتے ہیں، اور ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے کلائنٹ کو جیسے
آپ نے کہا انصاف ملے. یہ نہیں کہ صرف ٹھیک ہے اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو ان کو بس فوراً پہلے پلین پہ بٹھا کے واپس دیجیے. میں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. عاصمہ چودھری آپ کا, فرید احمد آپ کا. آپ نے اقبال صاحب کی مدد کی, ان کو بھی گرین کارڈ دلوا دیا, اور آپ نے نذیر خان کی بھی مدد کی اور انہیں گرین کارڈ دلوا دیا. ناظرین, اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً وہ لوگ کہ جن کے پاس گرین کارڈ نہیں ہے, ان کا ڈریم یہ ہے, ان کی وشز یہ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جلد از جلد گرین کارڈ حاصل کیا جا سکے. لیکن ایسے لوگ کہ جو ڈیپورٹیشن میں ہیں یا جن کی کرمنل کنوکشن تھی یا ان کے خلاف کرمنل چارجز تھے, یہ راستہ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. ہم نے یہاں پہ جو مثالیں دی اس میں تو بڑی آسانی سے نظر آ گیا کہ جناب انہیں بھی گرین کارڈ مل جائے گا اور اس کو بھی گرین کارڈ مل جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایک بہترین اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. آپ کو ایک اچھے لائر کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے تمام مسئلے کو سمجھ سکے اور بہتر طور پہ آپ کی رہنمائی کر سکے. اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جس طرح سے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری خواہش یہ ہے کہ ان قانونی مسائل کے بارے میں آپ کی خدمت کی جا سکے جو آپ کو روزمرہ زندگی میں درپیش آتے رہتے ہیں, اور آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے انتہائی ضرورت ہے. آپ اپنی ای میل ہمیں بھجوائیے, آپ ہمیں بتائیے کہ کس طریقے سے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ امپروو کیا جا سکتا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی فیڈ بیک کے ساتھ ہم ایسے مسائل آپ کے سامنے لا سکیں گے, ان پہ بحث کر سکیں گے کہ جو واقعی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آئندہ ہفتے کے لیے سلیم رضوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.